مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم چیز سکھانے لگا ہوں۔ یاد رکھو کہ جب تک نماز کو نماز کی طرح نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہوتی۔ شاید میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پر کچھ باتیں کی ہوں، مگر آج تفصیل سے کروں گا۔ ٹکریں مارنے کا نام نماز نہیں ہے۔ بابوں کے پاس جانے سے یا لوگوں سے جا کر مدد مانگنے سے پہلے رب سے، جب تک جس رب نے آپ کو رزق دینا ہے اس کے سامنے سر ہی نہ جھکاؤ گے تو کیسے ہوگا کہ آپ لوگوں کو کہیں سے بھی رزق ملے؟ رزق صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، بلکہ ہر چیز ہی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تو جب رب العزت کی ذات نے دینا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے سر جھکانا سیکھو۔ سب سے اہم بات، آج کل کے مولویوں نے، بابوں نے، سب نے مل کر ہمیں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی ذات رحیم ہے، رحم کرے گی، کریم ہے، کرم کر دے گی، رب العزت کی ذات معاف کر دے گی۔ آپ کو ایک بہت سخت حدیث سنانے لگا ہوں۔ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین آپ کو رب العزت کی صرف رحیمی اور کریمی کے بارے میں بتائے وہ دوزکی ہے۔ اب کیوں ہے؟ رب العزت تو واقعی رحیم و کریم ہے، جی بالکل ہے، مگر ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کو بار بار یہ چیز کہی جائے، غور کریں آج کل کے ماحول میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، جس سے بھی بات کرو وہ کیا جواب دے گا؟ رب العزت تو معاف کرنے والے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو رب العزت کی صرف رحیمی اور کریمی سنا کر ہی اتنا لاپرواہ کر دیا ہے کہ نماز ہمارے اذان ہوتی رہتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارا حال اس کتے کے جیسا بن چکا ہے۔ معافی مانگوں گا میں آپ سب سے، لفظ بہت کڑوے ہیں، مگر نماز کے معاملے کے اندر ہمارے دین میں سختی کا حکم ہے۔ یعنی کہ 7 سال کا اگر بچہ ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر پڑھانے کا حکم ہے۔ یعنی نماز کے معاملے میں ہم پر سختی کا حکم ہے، تو ہمارا حال اس کتے جیسا ہو جاتا ہے، پوری رات بھونکتا رہتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے غور کیجئے گا وہ سو جائے گا۔ اسی طرح لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ساری رات موبائل کے اوپر لگے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، جیسے ہی اذان ہوگی سو جائیں گے۔ کم سے کم اس کتے سے تو بہتر ہو جائیں کہ اس مالک کا جو ہے حق پورا ادا کریں۔ میں پھر معافی مانگوں گا، میرے لفظ کڑوے ہیں مگر سیدھے ہیں، مگر یہ کہ کم سے کم اس سے بہتر ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات میں نے مولوی کی کیوں کی؟ ہمیں انہوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں ڈال دیا ہے۔ تو یاد رکھو، جب نماز کی ارکاتیں ہی ہم نے کم پڑھنی ہے تو ہماری نماز قبول کیسے ہوگی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو کوئی عشاء کی 7 پڑھ رہا ہے، 4 فرض پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، چلو جی نماز ہو گئی۔ اچھا، وہاں پر رکعتیں چھوڑ دیں، دعا کرتے ہوئے ہم نے آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ خود سوچو، جس رب کے سجدے ہی کھا گئے وہ رب تمہاری دعا کیسے سنے گا؟ ٹھیک ہے، دعا تو سنے گا جب اس کے سجدے پورے کرو گے۔ سنت کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں۔ اپنے دماغ میں خود سوچیں، فجر 2 سنت پہلے، پھر 2 فرض، ٹھیک ہے، ظہر 4 سنت پہلے، پھر 4 فرض، عصر 4 سنت پہلے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں، میری کئی لوگوں سے ایسوں سے بات ہوئی جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 4 سنتیں بھی ہوتی ہیں عصر کی۔ ٹھیک ہے، علماء اکرام نے ماشاءاللہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں ڈال دیا ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو 4 سنت پہلے ہیں، پھر فرض ہیں، اس کے بعد مغرب 3 فرض۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو حدیث مبارک بھی ہے، اس کے بعد بہزار جگہ پر یہ چیز لکھی ہے، ہر عالم دین یہ چیز جانتا ہے کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اذان کے بعد اور مغرب کی جو فرض ہوتے ہیں ان کے درمیان 2 نوافل ضرور ادا کریں، تو وہ بھی 2 سنت ہیں، یعنی وہاں بھی سنت پہلے۔
اسی طرح عشاء میں آ جائیں، عشاء میں بھی سنت 4 سنتیں پہلے، تو جب ہم سنتیں چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا ملا؟ بات تھوڑی سی لمبی ہے مگر ہماری آخرت کی بات ہے، تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ ایک چیز یہ غور کیجیے گا کہ جب ہماری کوئی بھی نماز سنت کے بغیر نہیں تو پھر ہم کیسے سنتیں چھوڑ دیں؟ رکعتیں کم پڑھو، رب کے سامنے دعا کرتے ہوئے روتے رہو، جب اس کے محبوب کی ادا کی ہوئی سنت نہیں پوری کرنی پھر روتے رہو نا، جو مرضی کرو، اس کو کیا پرواہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب آپ رکعتیں چھوڑو گے تو یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دوسری بات، نماز کے اندر آ کر ہم تھوڑے سے خود غرض بن جاتے ہیں۔ ایک چیز کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں، خود سوچئے گا کہ اگر ہم نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو قاری صاحب جب دعا کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دعا تک انتظار کر لیں، ٹھیک ہے۔ دعا کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اللہ کی ذات کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی آمین کا صدقہ رب العزت ہماری آمین قبول کر لے۔ اصل میں اجتماع میں دعا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو قاری صاحب کہتے جی ہم نے جو پڑھا تو اس طریقے سے میرے مالک قبول کر لیں، تو ہم کہتے ہیں آمین، ٹھیک ہے۔ فلاں کی روح کو بخشیں، آمین، ٹھیک ہے، یہ کریں، آمین۔ رب العزت ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اونچی ساری کہتے ہیں آمین، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں آ گئی ہماری ذات کی بات، غور کیجئے گا، اچانک آمین کی آواز بھی اونچی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم تو دعا کرنے میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں ثواب سے کوئی پرواہ، نہ کسی کی چیز سے پرواہ، بس وہ سمپل آمین آمین آمین۔ مگر جیسے ہی ہماری بات آئی، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، آمین، اونچی، ٹھیک ہے، بڑے دل سے۔ ہمارے بچوں کو تندرستی عطا فرما، آمین، اونچی۔ یعنی غور کیجیے آپ، اسی وقت جا کے دیکھیے گا یہی سیم پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی ہم مطلبی بن گئے۔ تو نماز یاد رکھیں، جب نماز ہی ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہمارے عملیات کام نہیں کرتے، ہماری کوئی چیز کام نہیں کرتی، ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بے نمازی ہیں اور کامیاب ہیں، یاد رکھیے گا ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ ابو جہل کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے سامنے نبی خود تبلیغ کرتا رہا مگر اس کو اثر نہ ہو سکا، تو یاد رکھیں یہ چیز۔ تو اب آتا ہوں اپنے مین پوائنٹ پر، نماز کا طریقہ۔ یاد رکھو، اوپر سے جتنے مرضی اپنے گوڈے گٹے رگڑ کے صاف کر لو، اندر کی گندگی صاف نہیں کرو گے تو کبھی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، اب جب نماز شروع کرو تو اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کہنا، رب العزت مجھ پر جس نے ظلم کیا، مجھ سے جس نے زیادتی کی، میں نے اس کو آپ کی رضا کے لیے معاف کیا، اور اگر میں نے کسی سے کی ہے تو رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ مجھے معاف کر دیں۔ سب سے پہلی بات اپنے دل سے کوڑ یعنی کہ بغض وغیرہ ختم کر دینا۔ اس کے بعد جب آپ قیام میں کھڑے ہو تو آپ میں اور خانہ کعبہ میں کوئی دیوار ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، یہاں تصور بہت اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تصور کی گیم سمجھانے لگا ہوں آپ کو، اور یقین مانے ایسا انسان کو سکون ملتا ہے کہ انسان کی ہر چیز اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سکون کہ اس کی زندگی میں اس کو صرف وہ سکون ماں کے پیٹ میں ملے گا، اس کے بعد اس کو وہ سکون نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سکون اسے اسی صورت میں ملے گا۔ کرنا کیا ہے، جیسے ہی قیام میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے تصور میں خانہ کعبہ لے آؤ، اور تصور میں جب خانہ کعبہ لاؤ تو وہاں پر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو محسوس کرو کہ آپ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور خانہ کعبہ آپ کے بالکل سامنے، اور ادب اپنے رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں،
جیسے ہی آپ یہ تصور کرو گے تو ایک دن ایسا آئے گا جب حقیقت میں تم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوگے، چاہے لاکھوں کروڑوں دیواریں کیوں نہ ہوں، لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کیوں نہ ہو، مگر تم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ رب العزت کے سامنے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی اوقات نہیں ہے۔ رکوع میں جاؤ تو ایسے جھکا لو کہ جیسے تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں، اور جب جاؤ سجدے میں تو یاد رکھنا کہ سجدے کے اندر ہم لوگ اکثر بڑے نرم اور ملائم ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اسے، ناک کو ہلکا سا نیچے لگاتے ہیں، جی پاؤں سیدھے ہونے چاہیے، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے میرے بھائی، سجدہ جب ہو تو تمہارا ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے۔ ناک اور ماتھے کو زمین کی سختی محسوس ہو، اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، مجبوراً آپ ڈال سکتے ہیں گدا وغیرہ، مگر ویسے جو حکم ہے اس کے مطابق یہ ایک ہے کہ آپ کو ناک کے اوپر اور آپ کے ماتھے پر زمین کی سختی محسوس ہو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس زمین پر ناک رگڑ رہے ہیں۔ ناک لگانے کا مقصد ہوتا ہے ناک کو رگڑنا، جب ناک کو رگڑنا یعنی کہ ہستی کو ختم کر دینا۔ ماتھا زمین پر لگا دینا، اے رب العزت تو ہی رب العزت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، تصور قیام میں آتے ہی آپ کا مضبوط ہو جائے کہ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور با ادب آپ اس بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ رکوع جب سجدے میں جاؤ تو تمہارے اتنا تصور مضبوط ہو کہ آپ لوگ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کو سجدہ کرو اور کوئی بیچ میں چیز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یقین مانو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ ہم نماز کیا کریں۔ ہم لوگ کبھی غور کیجئے گا، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم رٹا لگاتے ہیں۔ یاد رہے جو ہمارے بچپن میں ہمیں قاریوں نے سکھایا نا، جیسے بٹھا کر سارے، ہم جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں ہم رٹا لگانا شروع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ صرف رٹا مارتے ہیں۔ ثنا، الحمد شریف، جو بھی صورت آیت پڑھنی ہے وہ پڑھی، رکوع میں گئے، جو پڑھنا ہے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، پڑھے، عطیات پر بیٹھ گئے۔ کوئی چیز ہم لوگوں نے نہیں کرنی، ہم نے صرف رٹا مارنا ہے جو پڑھا ہوا ہے بچپن میں۔ نماز میں رٹا نہیں چلتا، نماز میں جو پڑھو اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب ثنا پڑھو تو تمہیں پتہ ہو کہ رب العزت کی ہم ثنا کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف کو سمجھ کر پھر تعریف کرو۔ الحمد شریف پڑھو تو رب العزت سے جو آپ مانگ رہے ہو الحمد شریف میں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو یہ ایک طریقہ ہے، میرے رب العزت نے خود ہی ہمیں ساری چیزیں بتا دی، ہمیں ساری چیزیں سکھا دی کہ کیسے کرنا ہے۔ ہم کسی کے دفتر کے پاس جاتے ہیں نا، کسی کے ساتھ پہلے اس کی خوشامد کرتے ہیں، پھر مجھ سے اپنا کام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا غور کرو، پہلے رب العزت کی خوشامد یعنی کہ ثنا کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی میرے مالک کی ثنا کی، اس کے بعد اپنا مطلب رکھ دو۔ اب اپنا مطلب الحمد شریف میں آ جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے، ہر ایک چیز۔ ہمارے رب نے تو خود ہمیں کہا بھائی مانگو میں دیتا ہوں، اور مانگنے کے لیے بھی خود لفظ دے دیے ہمیں کہ یہ لفظ پڑھ کے مانگنے ہیں تم نے، ٹھیک ہے؟ مگر ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ پر پہلے مالک کی ثنا ہے جو طریقے سے ادا کرو، اس کے بعد پھر مالک سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم نے ثنا کی، الحمد شریف پڑھی، کوئی بھی صورت آیت جتنی ہم نے پڑھنی ہے وہ پڑھی، ہم رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم۔ اب وہاں پر جب ہم آئے تو یہاں پر بھی تو ہم نے رب العزت کی ثنا کی نا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے میں جا کر پھر ہم نے رب کی ثنا کی، رب العزت کو سب سے بڑا کہا، ہر ایک چیز مان لی، میرے مالک میں آ گیا، میری ہستی کچھ نہیں، میں نے تیرے سامنے سجدہ کر دیا، تو رب میں تیرا بندہ، تو مالک میں تیرا غلام، تو پیدا کرنے والا میں تیرا پیدا کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز ہم نے سجدے مان لی۔ اب ہم کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی عطیات پر بیٹھ گئے، عطیات پڑھی، اس کے بعد ہم نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے انگلی اٹھانی ہے۔ اب وہ انگلی اٹھانے کا بھی تو مقصد ہے کہ بغیر بس ویسے ہی انگلی، وہاں پر ہم نے شہادت دی، اب شہادت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، بس انگلی اٹھائی بات ختم، اور پڑھ لیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت تم رب العزت کی بارگاہ میں اس مقام پر ہوتے ہو جب رب العزت آپ کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ بندے شہادت دے. اس مقام کو سوچو کہ کتنا عظیم مقام ہوتا ہے تمہارا. ٹھیک ہے، اس مقام کو سوچو کہ وہ اتنا عظیم مقام ہے، اتنا عظیم مقام کہ جب رب نے ہمیں موقع دے دیا شہادت دینے کا، اور ہم شہادتیں ایسے دے رہے ہیں کہ چلو جی ہو گیا، چلو جی ہو گیا، چلو جی ہو گیا ہے. نہیں میرے بھائی، اتنا اعلیٰ مقام میرے رب العزت نے ہمیں دیا ہوتا ہے اس وقت کہ ہماری سوچ بھی کام نہیں کرتی، کہ رب ہمیں خود کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تو شہادت دے. ہم نے انگلی اٹھائی، جیسے وہ کہتا ہے نا یس سر، کوئی بندہ کہتا ہے ہاں بھائی تو حاضری میں فلاں فلاں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سر میں حاضر. تو یہاں پر جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری حاضری لگ رہی ہوتی ہے اس میرے رب العزت کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایسی اگنور کرتے ہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں، وہی کہہ رہا ہوں، رٹا لگاتے ہیں یا ٹکرے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی انگلی اٹھائی ہم اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حاضر ہونے کے بعد ہم نے اپنی حاضری لگا دی انگلی اٹھا کر. اب انگلی اٹھانے کے بعد رب العزت کا دیا ہوا ایسا فریضہ مسلمانوں اپنے آپ پر مان کرو کہ کائنات کا مالک تم سے گواہی مانگ رہا ہے. اس مان کا وقت اس چیز کو محسوس کرو کہ کائنات کا مالک، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری شہادت کی، پر پھر بھی میرا مالک جب تم سے شہادت مانگ رہا ہے، دیکھو مانگ کون رہا ہے، شہادت دے کس کی رہے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ میرے رب العزت میں شہادت دیتا ہوں کہ تو رب العزت ہے، تو معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور شہادت دیتا ہوں کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، تیرے رسول ہیں. اپنی اوقات تو دیکھو، ہماری اوقات ہے ہی نہیں، اور میرا مالک ایسے وقت میں تم سے شہادت مانگتا ہے. اپنی شان دیکھو. یہاں تو ہمیں فخر میں کیا کرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے شہادت مانگ رہا ہے، مگر ہم انگلی ایسے اٹھاتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، انگلی ہے بس اٹھا لی. کاش کہ اس مقام کو سمجھ جاؤ، کاش کہ اس مقام کی اہمیت کو سمجھ جاؤ، تو تمہیں اس انگلی اٹھانے کا مطلب پتہ چل جائے کہ میرا رب اس انگلی اٹھانے کو کیا کہتا ہے. تم کس مقام پر ہو، تم اس انگلی کو اٹھانے کو کیا سمجھو گے. تمہیں خود تمہارا خالق کہتا ہے کہ اے بندے مان کے میں تیرا خالق ہوں، شہادت دے. اور شہادت بھی اسی کو دینی ہے، یہ ہمارا رب ہم پر مان کرتا ہے. اگلی بار آگے آ جاؤ. اب اگلا سٹیپ آتا ہے درود ابراہیمی. اور اللہ کے بندو غور کرو، درود ابراہیم کا وہ مقام ہے کہ شاید کم لوگ سمجھیں. پہلا حصہ جس میں ہم اللہ کی ذات کے سامنے کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کے محبوب کے لیے. ہماری اوقات کیا ہے، ٹگے کی اوقات نہیں. ٹھیک ہے، پر پھر بھی ہم اس سے مانگ رہے ہیں کس کے لیے، اس کے محبوب کے لیے. سوچو، غور کرو، میرا مالک اس وقت، اس نماز کے وقت کیسا مقام دیتا ہے تمہیں، ایسے ایسے اعلیٰ مقام کہ انسان مصلے سے نہ اٹھے. ٹھیک ہے، ہم پہلے حصے میں اللہ کی ذات سے اپنے پیارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ صلہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے رب العزت ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلہ عطا فرما جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو عطا کیا. ٹھیک ہے، یعنی نبی اور نبی کی آل کو وہ صلہ عطا فرما جو تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو عطا کیا. دعا کس سے مانگ رہے ہیں، رب سے. کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کے محبوب کے لیے. اور ہم سے ہم منگوا وہ خود ہی رہے ہیں، کہنے والا بھی خود، قبول کرنے والا بھی خود، الفاظ دینے والا بھی خود، سب کچھ کروا. وہ تو ہمیں بہانے سے کہتا ہے کہ بندے اس چیز کو سمجھ میں تجھے عطا کروں. اب غور کرو، ہم صلہ کس سے مانگتے ہیں، اپنے رب العزت سے، اس کے محبوب کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب تم کسی کے محبوب کے لیے صلہ مانگو گے تو کیا وہ مالک تمہیں صلہ نہ دے گا؟
سوچو غور سے، اپنے دماغ پر زور ڈالو. یہ بھی بہانہ ہے تمہیں دینے کا کہ میرے محبوب کے لیے تم صلہ مانگو میں تمہیں صلہ دوں. ٹھیک ہے. اگلے حصے میں ہم آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ برکت مانگتے ہیں، اس کی آل کے لیے وہ مانگتے ہیں جو اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو دی. اب خود سوچو، جب ہم اس رب کے محبوب کے لیے برکت، اس کی آل کے لیے برکت مانگتے ہیں، رب العزت ہمیں نہ دے گا. وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں دینے کے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جاؤ، پھر دعا آ گئی. حقیقت میں نماز ہی وہ سب سے اہم چیز ہے جس میں آپ ہر چیز مانگتے ہو، رب تمہیں بہانہ دیتا ہے مانگنے کا. باقی کچھ رہتا ہی نہیں، ایک چیز بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. سلام پھیرو، سیدھے ہاتھ پر پھیرو، الٹے ہاتھ پر پھیرو. مقصد ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنا تھا، مقصد ہمارے سیدھے الٹے ہاتھ کے فرشتوں کو سلام کرنا تھا. جب ہم سلام کریں گے فرشتوں پر تو فرشتے ہمیں جواب نہ دیں گے، اور جب فرشتوں نے جواب دے دیا، رب العزت کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق جو ہمارے ہر کام پر مامور ہے، سوچو ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. فرشتے ریٹرن میں آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی تم پر رحمت نازل عطا فرمائے. اور سوچو جس کو فرشتے دعا دے رہے ہوں اس پر رحمت نہ ہوگی. ان ساری چیزوں، صرف ایک نماز واحد چیز ہے جس کے اندر دنیا کی، آخرت کی، بچوں کی ہر ایک چیز موجود ہے. صرف نماز پڑھو مگر سمجھ کر پڑھو. نماز کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اس میرے مالک سے رابطہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا دل کرے کہ تمہارا رب تم سے باتیں کرے تو تم نماز پڑھو، اور اگر تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب کی سنو، تو قرآن پڑھو. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنا. تو باقی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، پتہ نہیں کسی نے، میں نے اتنی باتیں کر دی، کسی نے سنی بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اگر سنی ہو تو برائے مہربانی لازمی کمنٹ نیچے کر دیجئے گا. میرے دل کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ اتنی لمبی ویڈیو جب میں بناتا ہوں تو کوئی سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہاں تک پہنچا ہے وہ لازمی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور پوری دیکھتے ہیں. ورنہ لوگ تو 1.5 منٹ کے بعد ویڈیو ہی بند کر دیتے ہیں. میں فضول میں اتنی باتیں کرتا رہتا ہوں. باقی اللہ کی ذات آپ سب پر رحمت نازل عطا فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے، ان کے ماننے والوں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. آپ کو اور ہمیں نماز پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.